اسلام تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے کنڈی صاحب، جو یہ المناک واقعہ ہے دریائے سوات کا، اینڈ آئی ریممبر دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کا ایک دیکھا تھا چند سال پہلے، جب کچھ دوست بھی گھومنے گئے تھے اور وہ اسی طرح سے فلیش فلڈ کے اندر پھنس گئے تھے، اور تب بھی ہم نے یہ سوالات اٹھائے تھے اور انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم اس کے اوپر ضرور کام کریں گے، لیکن یہ جو اب سانحہ ہوا ہے اس نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ آپ کا ٹیک اس کے اوپر جاننا چاہوں گی میں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بڑا افسوسناک واقعہ جو سوات میں پیش آیا، جس میں پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جو ہیں وہ اس ایک فیملی کے یا اسی علاقے کے جو ڈسکا کے لوگ بہ گئے اور اس میں مردان کے لوگ بھی بہ گئے۔ پہلے تو میں پنجاب کی عوام کو اپنی خیر خواہ کی عوام کی طرف سے ان سے معذرت اور معافی مانگوں کہ ہماری اتنی انکمپیٹنٹ حکومت، اتنی نالائق اور نااہل حکومت ہے کہ 13 سال ہو گئے جو بات کرتے تھے کہ ہم سپورٹس میں نام بنائیں گے، ہم ٹورزم میں یہ کر دیں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ ٹورزم کا کیا حال ہے ہمارے اس میں، اور یہ ٹورزم کے مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شروعات ہے، کیونکہ چھٹیوں میں لوگ جا رہے ہیں ان علاقوں میں۔ اب یہ سین دیکھ کے اور یہ جگہ دیکھ کے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ٹورزم کے اسپاٹس پہ جائیں گے۔ اب جب یہاں پر حکومت کی بات ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے جو بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، اس وقت ٹورزم کے وزیر کون ہیں؟ وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب وہ مطلب ہے کہ افسوس کرنے یا روایتی چیز ماننے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں، تمبو لگاؤں۔ آپ نے جو کرپشن کے تمبو لگائے ہیں اور نوکریاں بیچنے کے تمبو لگائے ہیں، اور آپ نے جو گندم اور چینی اور اسپتالوں کے سامان یہاں کے تک کہ اپنے ضلع کے اسپتال کی دوائیں تک بیچی ہیں، ان کے بھی کل سکینڈل آیا ہے، تو اس کے آپ نے تمبو لگائے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب غریب لوگ یا ہمارے پاکستان کے شہری سیاحت کے لیے جائیں اور آپ اس قسم کی سہولیات دیں، آپ کا 1122 کہاں پر تھا، آپ کے باقی لوگ کہاں پر تھے؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس شخص کو، ایک لوکل شخص ہلال صاحب تھے جنہوں نے 3 کی جانیں بچائیں۔ میں ان سے آج ملاقات بھی کر رہا ہوں، میں خود بھی سیالکوٹ جا رہا ہوں، مردان بھی جاؤں گا، لیکن یہ چیزیں دیکھیں، یہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ یہ ان کے جو کیلری نمبر 420 تھے اور کہتے تھے کہ باتیں تو کی جاتی ہیں سیاحوں کو سہولیات دینے کے حوالے سے بھی، لیکن اصل اس کا ذمہ دار، جس طرح آپ نے بھی نشاندہی کی کہ ٹورزم کا وزیر کون ہے، وزیر اعلیٰ کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور میں آپ کو کہیں سن بھی رہی تھی دوسری جگہ پر، آپ نے ان کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک استعفیٰ آنے سے مسائل حل ہو جائیں گے، یا آئندہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا، یا ہمیں کچھ اور سٹیپس لینے پڑیں گے؟ دیکھیں، میں نے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے ان لوگوں کی ایف آئی آر بھی، میں تو پنجاب حکومت سے بھی کہوں گا اپنے شہریوں کی ایف آئی آر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہ کریں، کیونکہ وہ ٹورزم کے وزیر ہیں اور بڑی ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیسے بچا سکتا ہوں، اور میں کیا تمبو لگاؤں ادھر جا کر۔ بات یہ ہے کہ ان کے جو لیڈر تھے قیدی نمبر 420، وہ کہتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو آج اس قیدی سے میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پر 15-16 لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، اور اس میں مدینہ کی ریاست میں کیا سزا ہوتی تھی، چور اور ڈاکو کی کیا سزا ہوتی تھی کہ ان کو اور وہ اپریشیٹ کریں تاکہ اور چیزیں کریں۔ تو آج یہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو بھاشن دینے کے لیے بڑے کچھ ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ واقعہ سندھ یا پنجاب یا بلوچستان میں ہوتا تو اب آپ دیکھ رہے ہوتے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے، لیکن اپنے صوبے میں ہوا ہے۔ اب مطلب ہے کہ لوگوں کا سامنا کرنے کے بجائے، آپ لوگوں کا سامنا کرنے کے بجائے جو ہے وہ، لیکن تنقید ہو رہی ہے کنڈی صاحب، ڈیفینیٹلی تنقید ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی قیمتی انسانی جان کو بچانے کی، آپ بھی اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، اس کو رپورٹ کر رہے تھے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی کوئی احکامات دے سکتے تھے کہ فوری طور پر ایک آپریشن کیا جائے، چاہے وہ ذمہ داری انتظامیہ کی تھی، لیکن اگر انتظامیہ کی جانب سے کچھ نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ مقابلہ جو تھا وہ وقت سے تھا اور ہمارے سامنے آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے وہ ایک پورا خاندان جو ہے وہ ڈوب کے چلا گیا، آپ کو نہیں لگتا کہ گورنر ہاؤس کی طرف سے یا گورنر کی طرف سے بھی کوئی احکامات جاری کیے جا سکتے تھے فوری طور پر ان کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 18th امنڈمنٹ کے بعد سارے اختیارات چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے میں نے کہا چاہے ذمہ داری انتظامیہ کی تھی اور حکومت کی تھی۔ جی دیکھیں صوبائی حکومت کی ہمارے ساتھ یہ پوزیشن ہے کہ ہم اگر ان کو کوئی چیز ریکویسٹ کرتے ہیں، بالکل پہلے سے ان کے منہ میں نہ ہوتی ہے، وہ کوئی گورنر ہاؤس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں، اگر ان کو ہم کہتے ہیں کہ جنت کا راستہ جنت چلے جائیں، بولے کہ نہیں ہم دوزخ جانا ہے، یہ تو ان کی صورتحال ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان کے 1122 ان کے ریسکیو کیجئے، یہ کہاں پر تھیں یہ چیزیں؟ اور مسئلہ یہ ہے اس پاکستان میں کہ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے کمزور شخص کو جو ہے اس کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں ہم نے ڈی سی کو، اے سی کو، ہم نے وہ کل ان کے اپنے جو ایڈوائزر ہیں آن انفارمیشن، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہماری کوتاہی تھی، مطلب خود تسلیم کر ہماری کوتاہی تھی، لیکن کیا ہے، کس لوگوں کو آپ نے سزا دی ہے، کیا کیا آپ نے؟ 13 سال جو ایک ڈھونگ لوگوں کے ساتھ رچایا ہے کہ ہم نے ٹورزم میں پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے۔ آپ اسلام آباد بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ
آپ فیس بک پہ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ بن گیا ہے، فرانس بن گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا یورپین کنٹریز کا نظارہ آپ دیکھیں گے، لیکن گراؤنڈ پہ اگر آئے گے تو اس قسم کے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے جو آپ نے سوات میں دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ٹوریزم کا دیکھیں ہمارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، لوگ ٹوریزم کے لیے سوات کا آغان ناران جاتے ہیں، ہمارے صوبے میں اگر آ رہے ہیں، اگر وہ یہ تصویر دیکھیں گے تو کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو ان علاقوں میں نہیں بھیجے گا جہاں پر اب آپ نے شروع کر دیا کریک ڈاؤن ہوٹلوں کے خلاف۔ آپ کریں گونڈی صاحب لیکن اس سے پہلے آپ کدھر تھے؟ اب یہ دیکھیں نا دریا کنارے جو ہوٹلز کی آپ بات کریں وہ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ وہ تعمیر کس طرح سے ہو گئے، ان کو اجازت کس نے دی، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے فلڈز آتے ہیں تو وہ ہوٹلز وہاں پر بنے کس طرح سے، سب سے پہلا جو سوالیہ نشان ہے وہ تو انتظامیہ پر ہے۔ پھر دوسرا جو بڑی تیز رفتاری سے اپر سوات اور دیگر علاقوں میں درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ ساری ایفیکٹ چیزیں ڈالتی ہیں، تو یہ درخت بلین ٹری سونامی کا جو منصوبہ تھا اب تو بڑی تیزی سے درخت کاٹے جا رہے ہیں، اس پر بھی انتظامیہ خاموش ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگر آپ پیسے دے دیں تو آپ کو سب کچھ کرنے کو اختیار ہے۔ اگر یہ ہوٹل بنے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے بنے ہیں، وہاں کے لوگ کہاں پر تھے، پھر بات یہ ہے کہ انتظامیہ کہاں پر تھی، وہاں کے پارلیمنٹیرینز کہاں پہ، اگر آپ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹیرین کی چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کے نمائندے کہاں تھے؟ آج سوات کے نمائندے جو ہیں گونگے اور بہرے بن چکے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ اتنا افسوسناک واقعہ ہوا، رات 1 بجے سی ایم کے کہنے پر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کیا کہ اگلے دن صبح ایسا نہ ہو کہ اگلے سیشن میں، جب سیشن ہمارا ہوگا یکم کو انہوں نے بلایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں شور شرابہ ہو چیزیں، انہوں نے 1 بجے رات کے جو ہے سیشن ملتوی کر دیا۔ بلین ٹری کی آپ نے بات کی، یہ شرم کے مارے بلین ٹری کا نام نہیں لے سکتے۔ پچھلی حکومتوں میں تو ہمارے کان پک گئے سنتے کہ بلین ٹری، لیکن یہ بھی وہی چیز تھی کہ انہوں نے کہا ہم نے بلین ٹری کاٹیں گے، لگائیں گے نہیں۔ آج بتائیں نا کیوں نام نہیں لیتے بلین ٹری کا؟ کہاں پر وہ بلین ٹری پروجیکٹ؟ کہاں پر ہیں وہ جو ہمیں بھاشن دیتے تھے ہر پروگرام میں کھڑے کہ ہم بلین ٹری لگا رہے ہیں اور ہم نے پتہ نہیں